الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود پاک پڑھنے کی درخواست کی اور آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ ماشاءاللہ، پڑھیں بھی پڑھیں، ہمت کر کے پڑھیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں ایک حدیث پاک لکھی، توجہ فرمائیے۔ فرمایا کسی مجلس میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے اور وہ مجلس برخاست ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، میں یوں سمجھ لیجئے جیسے یہ مجلس مردار کھا کر اٹھی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو آپ حضرات سے پہلی درخواست تو یہی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کریں۔ کیا خیال ہے، پڑھائیں گے نا؟ اور نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ میرے محترم دوستو، سورہ آل عمران سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے عالم ارواح میں ہونے والے ایک جلسے کا ذکر کیا ہے۔ عالم ارواح میں ہونے والے ایک اجتماع کا بیان ہے، ایک کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، علماء کرام کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ عالمین کی تعداد یوں تو ہزاروں میں ہے، 4 عالم مشہور ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا جس میں میں اور آپ موجود ہیں، عالم برزخ قبر، اور عالم آخرت قیامت۔ جب ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی ختم نبوت کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالم ارواح میں بھی حضور کی ختم نبوت ہے، عالم دنیا میں بھی حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے، عالم برزخ میں بھی ختم نبوت کام آئے گی، اور عالم آخرت میں بھی ختم نبوت کام آئے گی۔ عالم ارواح میں اللہ پاک پروردگار عالم نے ایک اجتماع منعقد کیا، بلکہ 2 اجتماع منعقد ہوئے۔
ایک اجتماع جلسہ عام تھا، اس میں اور آپ سے شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت و ربوبیت کا اعلان فرمایا۔ گویا وہ توحید کانفرنس تھی۔ توحید کانفرنس میں اللہ پاک نے اپنی ساری انسانی مخلوق سے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں؟ تو سب نے جواب دیا، قالو، آواز نہیں آ رہی، قالو بلا۔ تو یہ توحید کانفرنس ہے۔ اور دوسری کانفرنس جس سے متعلق میں نے 2 آیات آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، یہ ختم نبوت کانفرنس ہے کہ اس کانفرنس میں، اس اجتماع میں، اس جلسہ میں میری طرح توجہ فرمائیں، اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ، سب حضرات بولیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے محبوب انہیں وہ وقت یاد دلائیے جب اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا۔ حضرات انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,40,000۔ آپ کے لیڈر تو 1,40,000 بتاتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام سے اللہ پاک پروردگار عالم نے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتابیں عطا کروں، تمہیں شریعتیں عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر سب سے آخر میں میرا رسول آئے۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، سب سے آخر میں رسول ان پر جو 2 پیش ہیں، تنوین تعظیم کے لیے ہے، اے رسول عظیم، جب وہ عظیم الشان رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنے اپنے کلمے نہیں پڑھنے، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت و امداد بھی کرنی ہے۔ اور اگر تم سب پہلے گزر چکو، جیسے کہ ثم کا لفظ بتا رہا ہے، پھر تم نے اپنی اپنی امتوں کو وصیت کر کے جانا ہے، اپنی اپنی امتوں کو نصیحت کر کے جانا ہے۔ تو عالم ارواح میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہو رہا ہے۔ اور عالم دنیا میں جب سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حدیث پاک ہے، لما نازل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے کسی جزیرے میں نازل ہوئے، واستوحشا، اور انہوں نے وحشت سی محسوس کی، اجنبیت محسوس کی، بابا جی انڈیا میں ہیں، اماں جی جدہ میں ہیں، دل نہیں لگ رہا، پریشانی سی ہوئی، نازل جبریل، جبریل امین نازل ہوئے، وازانا، اور آ کر اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قال آدم من محمد، بولیے بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر گفتگو کر رہا ہوں۔ جبریل امی علیہ السلام نے جواب میں کہا، آخر ولد کا من الانبیاء، آدم یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، عالم دنیا میں سب سے پہلا انسان آ رہا ہے، اس کے کانوں سے جو بات ٹکرا رہی ہے وہ سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آخریت کی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے۔ اور عالم برزخ قبر، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ ربی اللہ، جواب دیجئے رب کون؟ اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ نہیں، آپ کے علی محمد خان تو کہتا ہے جناب قبر میں سوال ہوں گے کہ تم نے عمران خان کے جلسے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تم نے پی ٹی اے کے جلسے میں لانگ مارچ میں شرکت؟ اتنے بے دین قسم کے لیڈر ملک میں جمع ہو چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور اللہ کے کلام میں بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ جب تیسرا سوال ہوگا تو اس کے جواب میں حضرت مولانا اعزاز الحق صاحب فرمائیں گے، مولانا فیضان الحق فرمائیں گے، اور ختم نبوت کے جتنے کارکن ہیں وہ جواب میں کہیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو قبر میں بھی ختم نبوت کی بات ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب سوال ہوگا من نبیک، تو جواب میں میت کہے گی میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہے۔ قبر میں ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ عالم آخرت میں بھی جب ساری کائنات عرق میں غرق ہوگی، پسینے سے شرابور ہوگی، سورج چند میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی سارا کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہوگا، اور کائنات چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، بابا جی آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی عذر فرمائیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عذر فرما دیں گے، فرمائیں گے اذهبوا الى عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی میں تمہاری کوئی امداد تو نہیں کر سکتا، آج تمہارے کام نہیں آ سکتا، لیکن تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں کہ آج ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات بابرکات ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ اذهبوا الى محمد، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، حضور کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم سوچیں گے کہ حضور کو ہدیہ کیا پیش کریں۔ ماشاءاللہ آپ کے پٹھانوں میں بہت اچھا ذوق ہے۔ میں پنجاب میں کہا کرتا ہوں کہ پٹھان بولے بالے ہیں، یہ اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ میں نے کہا پنجاب والے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، سندھ والے بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ مولوی کو تعاون نہیں کرنا، پیر کی خدمت میں کچھ نہیں دینا۔ تو بہرحال ہم سوچیں گے کہ حضور کی خدمت میں ہدیہ کیا پیش کریں، تو ہم حضور کی خدمت میں حاضری دیں گے اور درخواست کریں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ گویا ہم حضور کی خدمت میں آپ کی ختم نبوت کو بطور ہدیہ کے پیش کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش میں۔ آگے حدیث پاک لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ عالم ارواح ہو تو حضور کی ختم نبوت، عالم دنیا ہو تو حضور کی ختم نبوت، عالم برزخ ہو حضور کی ختم نبوت، اور عالم آخرت ہو تب بھی حضور کی۔
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. کیا مطلب؟ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کا پیغمبر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس بدبخت کو اور بھی ووٹ دو. پتہ نہیں پٹھانوں کو کیا ہو گیا ہے. پٹھانوں میں تو بڑی دینی غیرت ہوتی تھی. یہ علماء کو ووٹ دیتے تھے. اب ایک ایسے نامعلوم نسب زانی شرابی اور بد کردار اور لوز کریکٹر کو ووٹ دے کر ایک فرشتہ صفت مولانا محمد قاسم کے مقابلے میں اسے کامیاب کر رہے ہیں. یعنی ہمارا جو ہے وہ دینی مزاج کتنا تبدیل ہو گیا ہے. تو بہرحال میرے محترم دوستو، حضور سرور کائنات کے بعد کوئی پیغمبر بولو نہیں ہوگا. یہاں کہا جاتا ہے یہ صدی کا پیغمبر ہے. جو بدبخت یہ کہہ رہی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. علماء کرام مفتی اعلی نظام سے پوچھ لیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول؟ جواب غلط ہے، نہیں ہوگا. حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی عورت ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ پاک نبوت کے منصب پر فیض فرمائے. وہ عورتیں دنیا سے چلی گئیں جو نبی جنا کرتی تھیں. گویا وہ سانچے ٹوٹ گئے جن سانچوں میں نبوت ڈھلا کرتی تھی. اب حضور کی شکل میں، حضور کے تشریف آوری کے بعد ہمیں نبوت اتنے کمال کے ساتھ مل چکی ہے کہ دیکھیے اب سورج جو ہے اب دن کا ٹائم ہے، اور اگر بادل نہ ہوتا تو سورج پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے. سورج کی موجودگی میں اگر کوئی کھلی فضا میں موم بتی جلائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. سورج کو موم بتی دکھا رہا ہے جبکہ سورج کی روشنی عارضی ہے. عارضی ہے کہ نہیں؟ بولو عارضی ہے. ابھی چند گھنٹے کے بعد سورج نہیں ہوگا، پھر چاند آئے گا. چاند کی روشنی بھی عارضی، سورج کی روشنی بھی عارضی. اللہ پاک نے ہمیں وہ عظیم الشان نبی اور رسول عطا فرمائے ہیں جن کی شریعت اتنی صاف و شفاف ہے کہ اللہ کے محبوب خود ارشاد فرماتے ہیں لیلھا و نہارھا سواء. اس کی رات بھی ایسے ہی چمک رہی ہے جیسے دن چمک رہا ہے. جیسے دن کی موجودگی میں، سورج کی موجودگی میں کسی لائٹ کی ضرورت، بولیں کسی لائٹ کی ضرورت، تو ایسے ہی حضور سرور کائنات کی موجودگی میں کسی نبی کی ضرورت نشتا. ہاں، جیسے سورج کی موجودگی میں کسی لائٹ کی ضرورت نشتا، ایسے حضور کی موجودگی میں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں اتنا کامل مکمل نبی عطا فرمایا. بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وقت تھوڑا ہے. جہانی مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا. جیلوں میں گئے، ہتھ کڑیاں پہنی، بیڑیاں پہنی. 10,000 مجاہدین ختم نبوت نے اپنے سینے کھول کر، اپنے گریبان کھول کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو حضور پر فدا کر دیا. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. 1953 میں 10,000 مسلمانوں نے اپنی جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر کے خیر القرون کی یاد تازہ کر دی. جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، ایسے ہی ان 10,000 شہداء ختم نبوت نے اپنی جان حضور پر فدا کر دی. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے محترم دوستو،
اس وقت ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، توجہ فرمائیں، فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ ان شہداء ختم نبوت کی قبریں تلاش کر کر کے ان پر پھوٹ ڈالیں گے۔ چنانچہ 1974 کی تاریخ چلتی ہے، آپ تصور فرمائیں کہ 1970 کا الیکشن ہو رہا ہے، قادیانی جماعت نے من حیث الجماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دیے اور نوٹ بھی دیے، اس لیے کہ مقابلے میں آپ کی جمعیت علماء اسلام تھی، جمعیت علماء پاکستان تھی، جماعت اسلامی تھی، یہ دینی مذہبی جماعتیں انہیں وارے نہیں آتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھٹو کے ساتھ تعاون کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل ٹکا خان کے درمیان 14 جرنیل قادیانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، انہوں نے جناب شاہ فیصل شہید کو خط لکھا، کرنل قذافی مرحوم کو خطوط لکھے کہ تمہارے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، آپ بھٹو کو سمجھائیں کہ قادیانی اس وقت ہماری فوج میں کتنے مسلط ہو چکے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ جناب نگر ربوہ میں ہو رہا ہے اور اعلان ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد، مرزا ناصر مائک کے سامنے آتا ہے اور آ کر خاموش کھڑا ہے، لوگ حیران ہیں کہ بولتا کیوں نہیں، اس کی بولتی کیوں بند ہو گئی۔ سرگودا ایئر بیس سے ایک فضائیہ کا جہاز آتا ہے، دئی مار کر سلامی دیتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرا جہاز آتا ہے، دئی مار کر سلامی دیتا ہے، چلا جاتا ہے، تیسرا جہاز آتا ہے، اس لیے کہ فضائیہ کا سربراہ جنرل عبدالعلی قادیانی تھا اور 14 جرنیل قادیانی عدو شر برانگیزت کے خیر مادنا باشد، یہ شیطنت کرتے ہیں، اللہ پاک خیر کا پہلو کرتے ہیں۔ ہمارے نثر میڈیکل کالج کے طلباء پشاور اور سوات کے ٹور پہ آ رہے تھے، قادیانی کی عادت تھی کہ وہ احمدیہ زندہ باد اور مرزا غلام احمد کی جے کا نعرہ لگاتے اور لٹریچر تقسیم کرتے۔ یہ 150 طلباء جنہوں نے نیا الیکشن لڑا تھا اور اس میں 2 قادیانی نوجوان بھی کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ختم نبوت پر خوب مطالعہ کیا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لٹریچر ختم نبوت کے مرکزی دفتر سے لے کر تقسیم کرتے تھے۔ ان کا ہر انتخابی جلسہ وہ ختم نبوت کانفرنس تھی، تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ قادیانیوں نے کہا احمدیت، ان نوجوانوں نے کہا مرد آباد، قادیانیوں نے کہا مرزا غلام احمد کی جے، نوجوانوں نے کہا مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار۔ قادیانی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ قادیانی جماعت کا ایک سابق چیف مرزا طاہر احمد، وہ ملتا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی اور جماعت احمدیہ کے درمیان، قادیانی جماعت کے درمیان یہ واسطہ تھا۔ یہ بھٹو صاحب کو ملا، کہا جی چند نوجوان یہاں سے گزرے اور انہوں نے ہمارے حضور کو گالیاں دی۔ بھٹو بہت کایا، اسے پل پل کی خبر تھی، اور نے کہا مرزا طاہر تو بالکل پاگل آدمی ہے، تجھ سے چند چھوکرے نہیں سنبھالے گئے۔ وہ سمجھا کہ بھٹو کی بھی آشیرواد حاصل ہے، واپسی پر انہیں مارا، 3 گھنٹے ان کی پیٹائی ہوتی رہی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ وہ مسجد کے محراب و منبر سے اٹھنے والی ختم نبوت کی آواز وہ اسمبلی کے ایوان میں گونجی، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ، وہ سینٹ کے ایوان میں گونجی۔ اسمبلی میں ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود تھے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک تھے، مولانا صدر الشہید اور مولانا نعمت اللہ خان، اور کراچی سے مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، غرض ہے کہ ایک جاندار دینی قیادت جو ہے اسمبلی موجود تھی۔ اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، مرزائی جماعت کا لاٹ پادری خود درخواست کرتا ہے یہ کیس ہمارے خلاف ہے، ہمیں موقع دیا جائے، چنانچہ انہیں موقع دیا جاتا ہے۔ 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ علماء حق، علماء
میرے محترم دوستو، یہ اسمبلی علماء کی اسمبلی نہیں، لبرل لوگوں پر مشتمل اسمبلی تھی۔ علماء تو یہ 10-12 تھے، 15 تھے، تمام مسالک کے۔ میرے محترم دوستو، پوری کی پوری قومی اسمبلی قادیانیوں کو کافر قرار دیتی ہے۔ پھر جناب ضیاء الحق کا دور آیا، ہم نے ایک اور تحریک چلائی۔ جنرل ضیاء الحق نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کو مذاکرات کی دعوت دی۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے رفقا سمیت شریک ہوئے اور جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ قادیانی غلام احمد کو نبی علیہ السلام کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھیوں کو صحابی اور رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس کے خاندان کو اہل بیت رسول کہتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگا دی۔ اس کی ایک لوز کریکٹر اور بد کردار بیٹی، جس کے متعلق لاہور کے محمد متین خالد نے قادیانی راسپوٹینوں کے عبرتناک انجام میں لکھا کہ مرزے کی اس بیٹی کے 50 مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ نعوذ باللہ، قادیانی اسے سیدۃ النساء العالمین کہتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے پابندی لگائی۔ قادیانی مختلف کورٹوں میں گئے، 8 ہائی کورٹوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے۔ وفاقی شرعی عدالت میں گئے، ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ پھر یہ ساری اپیلیں 1995 میں سپریم کورٹ میں گئیں۔ 1995 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان اپیلوں کی سماعت کی۔ فل بینچ کا سربراہ جسٹس شفیع الرحمان تھا۔ انہی دنوں مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کا بیان آیا، جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہے۔ وہ قادیانی ہونے کے باوجود انہیں رسپانس نہ دے سکا۔ قادیانی پھر نظر ثانی میں گئے، تاکہ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کو 12 اکتوبر 1999 کو چلتا کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، فوج اقتدار میں آئے، آئین معطل ہو جاتا ہے۔ آئین معطل ہونے کا مطلب حضور کی ختم نبوت کے قوانین بھی معطل ہو جائیں، یہ بھی ختم ہو جائیں۔ یہ تشویش ہوئی۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے ملک بھر کے علماء، مشائخ اور شیوخ حدیث کو دعاؤں پر مشتمل خطوط لکھے۔ میرے اللہ نے کرم فرمایا، ابھی اس بدبخت کے اقتدار کو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، 8 نومبر 1999 کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قادیانیوں کی نظر ثانی کی اپیل خارج کر دی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، قادیانی اس کے باوجود کہ آج ان کا کفر پوری دنیا میں روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے، جیسے اب دن کے دن ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے قادیانیوں کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد کا بدبودار لاشا لے کر کریا بستی بستی پھرتے ہیں۔ کسی کو امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جرمنی کی پناہ کا لالچ دیتے ہیں۔ تمام تر لالچوں کے باوجود قادیانیت سکڑ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب پوپل زئی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر 29 قادیانی اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں گزشتہ سال سندھ گیا، وہاں ہمارے مبلغ ہیں مولانا مختار احمد میر پور خاص کے، وہ کہنے کہ 27 قادیانی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ مولانا راشد مدنی ابھی بیان کر کے گئے، ان کے ہاتھ پر ایک خاندان نے اسلام قبول کیا۔ اور مولانا تجمل حسین ہمارے نواب شاہ کے مبلغ ہیں، ان کے ہاتھ پر 8 قادیانی مسلمان ہوئے۔ اور انشاءاللہ العزیز امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا روئے زمین پر ایک بھی قادیانی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر، حضرات علماء کرام کو یاد ہے ہم ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ ہاں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔
اب قادیانیت کی دیوار گر رہی ہے، اسے دھکا لگانے کی ضرورت ہے۔ دھکا میں یہ نہیں کہتا کہ کلاشن کوف لے لیں، گن لے لیں، نہیں، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں۔ کیا خیال ہے بھائی، بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں؟ ان کی مصنوعات، شیزان، ذائقہ گھی، یونیورسل سپلائزر اور کوئی بھی ہمارے لٹریچر کے آخر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، کسی بھی قادیانی مصنوع کو نہ خریدیں۔ کیا خیال ہے، خریدیں گے بھائی؟ باقی قادیانی اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے عمران خان جیسے لادین عناصر کو اربوں روپے دیتے ہیں تاکہ وہ حضور کی ختم نبوت کے قوانین کو ختم کریں، لیکن عمران خان نہیں، اس کا باپ شیطان اعظم بھی آ جائے، حضور کی ختم نبوت کے قانون کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ کیا خیال ہے بھائی، کوئی چھیڑ سکتا؟ میرے محترم دوستو، ایسے ہی ناموس رسالت کا قانون، اسے بھی دنیا کائنات کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی۔ کیا خیال ہے، کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ جو حضور کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ دن اس کا آخری دن ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ امت مسلمہ بیدار ہے، اور میں آپ پٹھان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ بیدار ہیں۔ نبی پنجابی، استغفر اللہ، امت بھی پنجابی، لیکن آپ کے ہاں یہ فتنہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہم حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مولوی تم دین کے ٹھیکیدار ہو، ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہیں۔ ہاں جی، کیا خیال ہے، چوکیدار کریں گے، چوکیداری کریں گے انشاءاللہ؟ ہم انشاءاللہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ خبردار، جو آدمی حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے گا، برداشت نہیں کریں گے۔ حضور کی ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، حضور کی ختم نبوت کے محافظ قوانین کی بھی۔ آواز نہیں آ رہی؟ آپ نہیں کریں گے تو اکیلا مولانا فضل الرحمان کافی ہے۔ ہاں جی، اکیلا مولانا فضل الرحمان کافی ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر اس وقت عالم کفر کو للکارتا ہے۔ خبردار، حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کی تو یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ایسے ہی ناموس رسالت کے حوالے سے بھی میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو اور جسٹس ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور دوسرے علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے مساعی جمیلہ کارگر ثابت ہوئی، اور حکومت پاکستان نے، اسٹیٹ بینک نے اور نیشنل بینک نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف جو فیصلہ، اس کے قانون کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا سود سے متعلق جو اپیل کی تھی، وہ واپس لے لی ہے۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ انشاءاللہ علماء کرام حضور کے چوکیدار ہیں، حضور کے دین کے چوکیدار ہیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے حضور کے دین کی، حضور کی ختم نبوت کی، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں امیر محترم حضرت مولانا اعزاز الحق صاحب دامت برکاتہم اور آپ کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم اجتماع منعقد کیا اور تمام انتظامات کیے جو ریونٹ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔